پرانے وقتوں کی بات ہے، یہ وہ دور تھا جب انسان کی زبان اس کی دولت سے زیادہ اس کا وقار ہوا کرتی تھی اور مہمان نوازی کو عبادت کا درجہ حاصل تھا۔ عرب کے جلتے ہوئے ریتیلے سمندر کے بیچ اونچے پہاڑوں کی چھاؤں میں ایک شہر آباد تھا، شہر نیلم۔ یہ شہر اپنے نیلے گنبدوں اور کھجور کے باغوں کے لیے مشہور تھا۔ اسی شہر کے ایک ٹوٹے پھوٹے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا یوسف۔ یوسف پیشے سے ایک تانبے کا کاریگر تھا۔ وہ تانبے کے برتنوں پر اللہ کے نام اور خوبصورت نقاشی اکیرتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی، لیکن چہرے پر سادگی اور آنکھوں میں ایک غضب کا نور تھا۔ یہ نور کسی دنیاوی مال و دولت کا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں خوش رہنے توکل سے پیدا ہوا تھا۔ یوسف کا گھر مٹی کا تھا، چھت سے بارش میں پانی ٹپکتا تھا، پر یوسف ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ کام کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہتا، اے یوسف، اگر یہ بے جان تانبا آگ میں تپ کر ایک خوبصورت برتن بن سکتا ہے تو میرا رب بھی تیری روح کو ان آزمائشوں سے تراش رہا ہے۔ بس صبر کر، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یوسف کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کی غریبی نہیں تھی، بلکہ اس کا سگا چھوٹا بھائی دانش اور اس کی بیگم زینت تھے۔ یوسف نے دانش کو بیٹے کی طرح پالا تھا، اپنا ہنر سکھایا تھا، لیکن دانش پر راتوں رات امیر بننے کا بھوت سوار ہو گیا۔ اس کی بیوی زینت بے حد لالچی اور کڑوی زبان کی عورت تھی۔ ایک دن سخت گرمی میں یوسف ایک تانبے کے تھال پر آیت الکرسی لکھ رہا تھا۔ تبھی زینت نے طعنہ مارا، ارے او کاریگر، کب تک اس دھول مٹی میں سڑتے رہو گے؟ پڑوسیوں کے گھر میں ریشمی پردے لگ گئے اور ہم سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، تمہاری یہ ایمانداری ہمیں کیا دے رہی ہے؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، بھابھی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے حلال کی روٹی دی ہے۔ حلال کا تھوڑا مال حرام کے ڈھیر سے بہتر ہے۔ برکت پیسوں کی گنتی میں نہیں، انسان کی نیت میں ہوتی ہے۔ تبھی دانش وہاں آیا اور بولا، بھائی جان، شہر کے سب سے بڑے دھوکے باز نواب نے مجھے کام پر رکھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم گھٹیا لوہے پر سونے کا پانی چڑھا کر اسے اصلی بتا کر بیچیں۔ اس میں بہت منافع ہے۔ یوسف تڑپ اٹھا، میرے بھائی نواب جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے، کیا تم اللہ کے خوف کو بھول کر لوگوں کو دھوکہ دو گے؟ لیکن دانش اور زینت نے یوسف کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا اور یوسف کو اسی رات پر گھر سے باہر نکال دیا۔ یوسف اپنا اوزاروں کا تھیلا لے کر روتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا۔ رات گہری تھی۔ وہ شہر کے کنارے بنی ایک پرانی ویران سرائے خانقاہ میں پہنچا۔ وہاں اس نے اپنی چادر بچھائی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے پروردگار، تو ہی میرا وارث ہے اور تو ہی میرا مددگار۔ اپنوں نے ٹھکرا دیا، پر مجھے یقین ہے کہ تیرا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ مجھے وہ رزق عطا کر جس میں ذلت نہ ہو۔ اگلی صبح وہاں سے مسافروں کا ایک قافلہ گزرا۔ ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا اور وہ پیاس سے بے حال تھے۔ یوسف خود بھوکا پیاسا تھا، لیکن اس نے اپنے لوٹے کا سارا پانی ان مسافروں کو پلا دیا۔ قافلے کے بوڑھے سردار نے یوسف کے چہرے کا نور دیکھا اور کہا، بیٹا، تم اللہ کے نیک بندے لگتے ہو۔ ہمارے اونٹ کی کاٹھی ٹوٹ گئی ہے، کیا تم اسے ٹھیک کر دو گے؟ یوسف نے خوشی خوشی کام کیا۔ جاتے وقت بوڑھے نے
یوسف کو ایک پرانا کالا پڑا ہوا تانبے کا چراغ دیا اور کہا، یہ معمولی دکھ رہا ہے پر اسے سنبھال کر رکھنا، یہ اندھیروں میں کام آئے گا۔ دن گزرتے گئے، یوسف اسی سرائے میں رہ کر تسبیح اور چھوٹے کھلونے بناتا اور مسافروں کو بیچ کر گزارا کرتا۔ ادھر شہر میں دانش اور نواب کے گھر غلط کمائی تو آ گئی پر سکون چلا گیا۔ ان کے گھر میں روز جھگڑے ہونے لگے۔ تبھی شہر کے سلطان نے منادی کروائی کہ ان کی اکلوتی شہزادی ایک روحانی بیماری اداسی سے پیڑت ہے۔ جو بھی کوئی ایسی چیز لائے گا جس سے شہزادی مسکرا دے، اسے منہ مانگا انعام ملے گا۔ بڑے بڑے سوداگر پہنچے۔ دانش نے سونے کا پانی چڑھا ہوا ایک نقلی آئینہ پیش کیا، پر سلطان نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا اور اسے دربار سے بھگا دیا۔ آخر میں یوسف کی باری آئی۔ اس نے چندن کی لکڑی اور تانبے کے تاروں سے ایک میوزیکل برڈ بنائی تھی۔ جب اس نے اس میں چابی بھر کر زمین پر رکھا تو اس چڑیا سے ایسی پاکیزہ اور سریلی دھن نکلی جیسے کوئی پرندہ اللہ کی حمد گا رہا ہو۔ وہ دھن سیدھے دل میں اتر گئی۔ اداس شہزادی مہینوں بعد مسکرا اٹھی۔ سلطان خوش ہو گئے اور بولا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دانش اور زینت کو لگا کہ یوسف محل مانگے گا، لیکن یوسف نے سر جھکا کر کہا، سلطان، مجھے دولت نہیں چاہیے، بس شہر کے غریبوں کے لیے پانی کا کنواں ٹھیک کروا دیں اور بے سہارا بچوں کے لیے ایک مدرسہ بنوا دیں۔ سلطان اس کی اس دریا دلی پر حیران رہ گیا۔ اس نے یوسف کو شاہی کاریگر بنایا اور زبردستی سونے کی ایک تھیلی انعام میں دی۔ یوسف نے وہ تھیلی باہر نکلتے ہی ایک یتیم خانے کو دان کر دی۔ اسی رات جب یوسف نے اس پرانے تانبے کے چراغ کو جلایا تو اس میں سے ایک نیلی لو اٹھی۔ چراغ کی گرمی سے اس کے اوپر جمی میل پگھلنے لگی اور تانبے پر عربی کے لفظ ابھر آئے، حقیقت زمین کے نیچے دفن ہے، راستہ صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ وادی صحرا کے پار جہاں تین پتھر ایک ساتھ کھڑے ہیں، وہاں حکمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ یوسف سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کوئی اشارہ ہے۔ وہ صبح ہی ریگستان کی طرف نکل پڑا، لیکن دانش کی بیوی زینت نے ایک لالچی ڈاکو کو یوسف کے پیچھے لگا دیا تھا تاکہ وہ یوسف سے اس کا خزانہ چھین سکے۔ سفر کے دوران یوسف نے ایک زخمی چیل کی جان بچائی جسے کانٹوں نے زخمی کر دیا تھا۔ یوسف نے اپنا آخری 2 گھونٹ پانی اس پرندے کو پلایا۔ وہ چیل ٹھیک ہو کر یوسف کی گائیڈ بن گئی۔ 3 دن بعد وہ ریگستان کی ایک خوفناک گفا کے پاس پہنچا۔ قندیل کی روشنی پڑتے ہی گفا کا بھاری پتھر ہٹ گیا۔ ڈاکو خنجر لے کر یوسف پر جھپٹا، لیکن یوسف نے گھبرانے کے بجائے اللہ کا نام لیا اور گفا کے ایک لیور کو گھمایا۔ لیور گھومتے ہی ڈاکو کے نیچے کی زمین پھٹ گئی اور وہ سیدھے نیچے پانی کے ایک گہرے کنڈ میں جا گرا۔ گفا کے اندر کوئی سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ پتھروں میں اکیری گئی پانی اور کھیتی کے علم کی ایک پرانی کتاب تھی۔ اصل میں یہ گفا پورے ریگستان کے پانی کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ جیسے ہی یوسف نے اس سسٹم کو چالو کیا، صدیوں سے بند پڑے زمین کے نیچے کے چشمے ابل پڑے اور سوکھا ریگستان ہرا بھرا ہونے لگا۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ شہر کے کنوؤں کا پانی کم ہونے لگا کیونکہ دباؤ بدل گیا تھا۔ شہر میں دانش اور زینت نے جھوٹ پھیلا دیا کہ یوسف نے جادو کر کے شہر کا پانی سکھا دیا ہے۔
प्यासी भीड़ भड़क गई जब यूसुफ पानी का रुख शहर की तरफ मोड़ने के लिए मुख्य बांध की मीनार पर पहुंचा तो भीड़ ने उस पर पत्थर मारे। दानिश तलवार लेकर मीनार पर चढ़ गया। यह किताब मुझे दे दें, मसीहा में बनूंगा। दानिश ने ज़बरदस्ती में बांध का व्हील गलत घुमा दिया, जिससे गियर टूट गया और दानिश मीनार से नीचे गिरने लगा। यूसुफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना लपक कर दानिश का हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। दानिश रो पड़ा, भाई, मैंने तुम्हें मारना चाहा और तुमने मेरी जान बचाई। यूसुफ ने वक्त गंवाए बिना अपने तांबे के औजार को टूटे गियर में फंसाया और या अल्लाह कहकर पूरी ताकत से घुमा दिया। एक जोरदार आवाज़ के साथ बांध के दरवाजे खुल गए और साफ पानी का सैलाब शहर की सूखी नहरों में दौड़ गया। लोग खुशी से झूम उठे, सबके हाथों से पत्थर गिर गए और सब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। सुल्तान ने दानिश और जीनत को कैद करने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा, सुल्तान, इनका सबसे बड़ा दंड इनका खुद का ज़मीर है, इन्हें छोड़ दें। दोनों भाईजान के कदमों में गिरकर रोने लगे। यूसुफ ने शाही सुख आराम छोड़ दिया। उसने उस किताब के इल्म से पूरे शहर को खुशहाल बनाया और बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम देने के लिए एक मदरसा चलाया। एक शाम एक मुसाफिर ने यूसुफ से पूछा, हज़रत, आपके पास दुनिया बदलने का इल्म है, फिर आप इस सादगी में क्यों रहते हैं? यूसुफ ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहाव करता है, तब जाकर हरियाली लाता है। जो इंसान अल्लाह के सामने झुकना सीख जाता है, रहमत की बारिश उसी के हिस्से आती है। गुरूर का अंजाम सुखा है और अजीजी का इनाम अल्लाह की रहमत है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, जीत हमेशा ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे की होती है। आपको यह इस्लामिक किस्सा कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।